وہ اپنے گھر کے اتنے ذاتی معاملے پر مجھ تازہ شناسا سے بات کر رہے تھے۔ مجھے سوچ سمجھ کے کوئی ذمہ دارانہ مشورہ دینا چاہیے تھا۔ میں نے دبی آواز میں پوچھا، تو آپ کے خیال میں کہیں اور رشتہ منظور کر لینے سے بھائی صاحب ناراض ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے، حالانکہ بھتیجے کا حال احوال دیکھے بھالے بغیر، چاہے وہ کتنا ہی اپنا خون کیوں نہ ہو، مجھے رشتہ کسی طور منظور نہیں، اور یہ بھائی صاحب کی خواہش ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کے فرزند بھی آمادہ ہوں، تو اس میں ایسی الجھن کیا ہے؟ میں نے شائستگی سے کہا، آپ پہلے بڑے بھائی صاحب کو ترجیح دیجیے، کیونکہ بہرحال وہ آپ کے بھائی ہیں۔ حیدرآباد جا کے بھتیجے کے طور اعتبار سے تسلی کر لیجیے، تشفی نہ ہو تو پھر نواب صاحب کے رشتے پر غور کیجیے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے میاں، وہ مایوسی سے بولے۔ میں نے آپ کو پوری بات ابھی کہاں بتائی ہے؟ صرف اتنا تو نہیں ہے 2 جگہ سے لڑکی کے رشتے آئے، کسی ایک کو منظور کر لیا یا مسترد کر دیا؟ مسئلہ تو اپنے گھر کا بھی ہے۔ اپنے گھر کا؟ میں نے چونک کے پوچھا۔ بھائی فریق تو ہم دونوں ہیں، ہمیں خود کو بھی تو دیکھنا ہے، اپنے گھر کے مزاج، اپنی بیٹی کی پسند ناپسند، رجحان طبع وغیرہ کو۔ میری بیٹی ستوت عام لڑکیوں سے الگ ایک لڑکی ہے، بلکہ ہمارا سارا گھر ہی ہزاروں لاکھوں بہت سو سے مختلف ہے، اور یہ ستوت تو یہ تو بڑی ذہین اور حساس بچی ہے، معلوم ہے ہمیشہ اول آتی رہتی ہے۔ اسے بات کر کے دیکھو، لگتا ہے کوئی بہروپ بھرے ہوئے ہے، کچھ نظر کچھ اور آتی ہے۔ ایسی کچی عمر میں اتنی گہری باتیں، اور بتاؤں آپ کو وہ بڑی سریلی ہے۔ میں نے اس کے ہاں سر کی ایسی فراوانی، قوت اور لگن دیکھی ہے کہ خدا کی پناہ۔ اس کا ذوق و شوق دیکھ کے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم کے لیے ایک استاد کا بندوبست کر دیا تھا، کمرہ بند کر کے آس پاس میں سرکار ہرسانہ ہو سکے۔ ایک سنگیت سمراٹ اسے تربیت دیتا رہا، مگر روز اس کے گھر آنے جانے سے میلے والے کھٹکے۔ انہوں نے جستجو شروع کر دی۔ یہ ملازم وغیرہ بھی اچھے خاصے غیبت کو ہوتے ہیں۔ خبر پھیل گئی کہ اکبر علی خان کی بیٹی موسیقی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ایک ہندو پنڈت روزانہ آتا ہے، بس آپ لاکھ عذر پیش کیے، ایک ہنگامہ ہو گیا۔ استاد کا سلسلہ فوراً بند کر دیا۔ کیا بتاؤں موسیقی کا شوق کیا ہوا، زندگی اجیرن ہو گئی۔ کیا موسیقی سے رغبت ایسی بری بات ہے؟ جو برا سمجھتے ہیں ان کے لیے تو برا ہی ہوتا ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ آپ نے بالکل سچ کہا، یہ بات تو نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ رہنا تو ہمیں اپنے محلے اور انہی لوگوں کے درمیان تھا۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ دب گیا، جیسے واقعی یہ کوئی غیر معمولی مسئلہ تھا۔ آدمی کو یہاں افراتفری آزادی نہیں ہے، ہم اپنی پسند اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، شاید کہیں بھی نہیں، میں نے زیر لبی سے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ بے قرار سے ہو گئے۔ بے شک کہیں بھی نہیں، لیکن اتنا اور ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ولایت میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، وہاں بڑی انفرادی آزادی ہے، لیکن مادر پیدر نہیں ہے، وہاں بھی اپنی روایتیں ہیں۔ وہ گورا تو بہت روایت پرست قدامت پسند ہوتا ہے، لیکن یہ روایتیں آدمی کو اتنا مجبور نہیں کرتی۔ اپنی فکر، اپنی رائے، اپنی طرز کی زندگی کی رعایت، وہاں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی توجہ نہیں دی جاتی۔ وہ لوگ کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک دنیا پر ان کی حکمرانی ہے۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ میں نے انہیں ٹوکا۔ وہ باتوں باتوں میں بہت دور نکل گئے تھے۔ اب معاف کرنا میاں، اتنی باتیں بھری ہوئی ہیں دماغ میں، کچھ خیال ہی نہیں رہا۔ آئی ایم سوری، وہ پشیمانی سے بولے۔ آپ نے اچھا کیا مجھے ٹوک دیا۔ میں کہہ رہا تھا ابھی تو ستوت تعلیم حاصل کر رہی ہے، یہ رشتے وغیرہ کی بات تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد ہی مناسب ہوگی، لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ وہ پسمردگی سے بولے۔ کوئی سوال کرنے کی بجائے میں خاموش رہا۔ کچھ توقف کے بعد وہ خود بولے۔ اصل میں خوش شکل بچیوں کے رشتے آپ جانتے ہیں، ان کے رشتوں کی کمی نہیں، مگر ہمارے گھر کے معاملے میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ دیکھیے کچھ عجیب معاملہ ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا گھر اپنی خاص بود و باش بلکہ اپنی فکر اور سوچنے کے انداز سے اجنبی ہو گیا ہے۔ خاندان برادری والے ہم سے ملنے جلنے میں کتراتے ہیں، کچھ آزاد خیال سمجھتے ہیں، کچھ کو ہمارے طور طریقے پسند نہیں، میری اور نصرت کی تعلیم، ولایت میں ہمارا قیام، بے پردگی وغیرہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی ہم ان سے دور ہو گئے ہیں۔ بس ایک رسمی سا تعلق رہ گیا، اور بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ لوگ پسند نہیں۔ ایک تو ان کی طرف سے کوئی رشتہ آنے سے رہا، دوسرے ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کی طرف سے ایسا سلسلہ جنبانی ہو۔ ایسے لوگوں میں بیٹی بیائی جائے، ان گھروں میں تو بچی گھٹ کے مر جائے۔ ستوت کا اپنا ایک وجود ہے، شادی مرد کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ شادی کے بعد ایک عورت پر مرد کا تسلط ہو جائے، نکاح کے 2 بولوں سے عورت کا ثابت و سالم وجود کسی ایک مرد کی قلمرو میں شامل ہو جائے یا اس کے زیر نگی ہو جائے۔ نہیں صاحب، ہمیں قبول نہیں۔ اکبر علی خان کی آواز تمتما کے کہنے لگے، یہ تو آپس میں محبت بانٹنے، دکھ سکھ میں ساتھ رہنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے، ایک دوسرے کی جائز خواہش و رغبتوں کو آواز دینے کا تعلق ہے۔ کم سے کم میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ شادی کی تعلیق ہاتھ سے نہیں بجنی چاہیے۔ مگر کوئی بھی گھر ہو، بالکل آپ جیسا تو نہیں ہوگا، دوسرا گھر تو دوسرا ہی ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو نئے گھر سے مفاہمت تو کرنی پڑتی ہے، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ صرف لڑکی ہی کیوں، لڑکے اس کے گھر والوں کو بھی گھر میں نوارد لڑکی کے مزاج اور مرضی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ان کے لہجے میں ترشی آ گئی، پھر اداسی سے بولے، اصل میں کچھ غلطی ہماری بھی ہے۔ جہاں سارے پڑھے لکھے ہوں وہاں ایک جاہل بیگانہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح
جہاں سارے جاہل ہوں وہاں ایک پڑھا لکھا عجوبہ بن جاتا ہے، سارے امیر ہوں تو ایک غریب خود کو کیسا نہ ہنجار اور نہ بکار محسوس کرتا ہے، سارے غریب ہوں تو ایک امیر اپنے لوگوں سے کٹ جاتا ہے۔ عجیب گورکھ دھندا سا ہے۔ شاید ہم اپنے خاندان برادری والوں سے آگے نکل گئے ہیں یا پیچھے رہ گئے ہیں۔ سوچا ہی نہیں کہ گھر میں بچیاں بھی ہیں اور بڑی بھی ہو رہی ہیں اور انہیں مستقل ہمارے ساتھ نہیں رہنا۔ ایک گھر میں لڑکے لڑکیوں اور خود اپنے لیے الگ الگ روش تو ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر آپ کو اپنی طرح اپنے ماحول اور لوگوں، میرا مطلب ہے ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں آپ کے ہم ذوق رہتے ہوں اور اس مغایرت کا احساس نہ ہو، میں نے نرمی سے کہا۔ اب بے شک یہی ایک حل تھا اور ہے، انہوں نے کسی قدر جوشیلے انداز میں کہا۔ ہم ولایت میں بھی رہ سکتے تھے لیکن گوروں کا رہن سہن ہمیں گوارا نہ ہوا۔ ہم میاں بیوی کو مشرق ہی پسند ہے، لیکن جس مخصوص قسم کے مشرقی ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، یہ لوگ تو کہوں گا انہوں نے مشرق کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ مشرق میں تو بہت رنگ ہے۔ انہوں نے ہماری کشادہ نظری کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ الجھے الجھے لہجے میں بولا۔ جی میں نے کئی بار سر ہلایا، اس لیے آپ کے سامنے زبان کھولی ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کہوں۔ ہاں کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو سکونت ترک کر کے بمبئی بنگلور جیسے کسی شہر میں بس جانا چاہیے۔ وہاں شاید آپ کو ایسی گھٹن کا احساس نہ ہو۔ یہ ہجرتیں کوئی نئی بات نہیں، مسلسل ہوتی رہتی ہیں، کچھ تو ضرورتاً اور کچھ اپنی مرضی سے بھی۔ عموماً صاحب حیثیت اپنی پسند کے گھر محلے اور شہر منتخب کر لیتے ہیں۔ میرا بہت سے شہروں میں آنا جانا ہوا اور میں نے دیکھا ہے بڑے شہروں کے تنگ مکانوں کے باوجود لوگ کھلے کھلے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی تاکہ جھانکی نہیں کرتے، غالباً اس لیے بھی کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، محلوں اور شہروں سے اتنا نہیں جتنا ان لوگوں سے فرق پڑتا ہے جن کے درمیان آپ رہتے ہیں، اور یہ لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں، کبھی قسمت سے، کبھی تلاش کر کے۔ آپ تو میری زبان بول رہے ہیں میاں، وہ مسکرا کے بولے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرا کوئی ہم نفس، کوئی ہم زما، کوئی بچھڑا ہوا مل گیا ہے۔ یقیناً میاں ہم کہیں بھی رہ سکتے تھے، سال میں 2-1 ماہ یہاں سے اکتا کے کچھ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن کئی باتیں ہیں جو لوٹ کے یہاں آنا پڑتا ہے۔ یہ میرا آبائی شہر ہے، ایک خاص لگاؤ ہونا چاہیے مجھے اس شہر سے۔ پھر والدہ صاحبہ کا دل کہیں نہیں لگتا یہاں، انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے، بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک میں بھی یہیں وکالت کر رہا تھا، وکالت پڑھاتا تو اب بھی ہوں، نصرت بھی یہیں پڑھاتی ہیں۔ بھائی صاحب تو حیدرآباد جا کے ہر چیز سے برس جمع ہو گئے ہیں، آبائی زمینیں، جائیداد اور بھی اچھی خاصی، سب کچھ یہی ہے۔ ان کا انتظام پھر کیا بتاؤں آپ کو، ابا جان مرحوم کے زمانے سے بہت سے گھرانے ہمارے گھر سے وابستہ ہیں۔ یہ غریب لوگ، زمینوں پر کام کرنے والے، ہمارے مکانوں میں رہنے والے، ان کی شادی بیاہ، تعلیم، خوشی اور غم، یوں سمجھیے دادا پر دادا کے وقت سے ان کی نگہدانی ہمارا کام ہے۔ گاؤں میں بچوں کی تعلیم کے لیے ہم نے اسکول بھی کھولا ہے۔ نصرت ہر 15-20 دن بعد وہاں جاتی ہیں۔ لمبی کہانی ہے میاں، کبھی ارد گرد کے لوگوں کے رویوں سے تنگ آ جاتے ہیں تو باہر نکلنے کی سوچتے ہیں، اور یہ زنجیریں ہی ہیں میاں، یہ کوئی حتمی فیصلہ کرنے ہی نہیں دیتی۔ میں کیا رائے زنی کرتا چپ رہا۔ چھوڑیے ان باتوں کو، وہ مایوسی سے بولے۔ سر دست تو مسئلہ نواب صاحب کا ہے، انہیں کیا جواب دیا جائے؟ ان کا گھرانہ شہر میں بڑا باعزت گھرانہ ہے، بظاہر انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ میں نے ساری روداد آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ نواب کے گھر میں دنیا کی ہر آسائش میسر ہوگی، لیکن ستوت کی شخصی بالیدگی کہیں مرجھا نہ جائے۔ وہ تو رنگوں سے کھیلتی ہے، سروں سے، کتابوں سے کھیلتی ہے، وہ تو بہت خواب دیکھتی ہے، وہ تو سب سے آگے نکل جانے کے جستجو میں رہتی ہے، اور اسے دولت وغیرہ کی کوئی حرص و ہوس نہیں۔ اپنی اولاد کی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، وہ تو مثال ہے۔ نواب صاحب کے محل دو محلوں میں کہیں یہ نواب لوگ بڑے روایتی ہوتے ہیں۔ دولت مندی سے مراد روشن فکری نہیں ہے، جس طرح روشن فکری سے مراد آوارگی نہیں ہے۔ وہاں جا کے قریب سے ان کے طور طریقے دیکھے بغیر ہم کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہاں کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور ستوت کو بھی تو اپنے ہونے والے زندگی بھر کے رفیق کو پرکھنے کا موقع ملنا چاہیے، پرکھنے کا نہیں تو کم سے کم دیکھنے، اندازہ لگانے کا۔ میری باتیں آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن کیا ان میں معقولیت نہیں ہے؟ بتائیے۔ نہیں بالکل نہیں، پر یہاں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ہونا چاہیے۔ نواب زادے کو بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کے ایک ایسی لڑکی سے زندگی بھر کے رشتے کے لیے آمادہ نہیں ہونا چاہیے جسے اس نے کبھی دیکھا اور تھوڑا بہت صحیح جانا بوجھا نہ ہو۔ کہتے ہیں شادی دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اصل فریق تو 2 افراد ہوتے ہیں۔ ان افراد کی نہ بنے تو خاندان والے کیا کر سکتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے نا؟ ہاں ہوتا ہے یہی کچھ، میں نے کہا، مگر ضمانتیں تو مشکل ہی سے ملیں گی۔ شادی سے پہلے کی پسندیدگی بات کو ناپسندیدگی میں بھی تو بدل سکتی ہے۔ کوئی ضمانت نہیں، بے شک کوئی نہیں، اکبر علی خان تلخی سے بولے۔ دوستوں کے درمیان کاروباری معاہدے میں بل آ جاتا ہے، شادی کے معاہدے میں بھی تمام تر اطمینان کے باوجود کشیدگیاں اور کدورتیں ہو جاتی ہیں، پھر تو انجام علیحدگی کی صورت برآمد ہوتا ہے، اور یہاں ساری زندگی کے عذاب کی شکل میں۔ لیکن یہ ملال تو نہیں رہتا کہ فریقین ایک دوسرے کو سمجھا بوجھا دیکھا بالا نہیں تھا۔ شادی جوئے کا کھیل نہیں ہے۔ اس صورت میں تو یہی بہتر ہوتا ہے کہ آپ نواب صاحب کو انکار کر دیں، میں نے ایستگی سے کہا۔
یہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ ہوتے تو ضرور کہہ دیتے۔ آپ ایک جرأت مند آدمی ہیں، آپ وہ آدمی ہیں جو میں نے ہونا چاہا تھا اور میں ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے استاد میدا کے ٹھکانے پر جانے کا فیصلہ چٹکی بجانے کے دورانیے میں کر لیا تھا۔ نواب صاحب سے مروت کا ایک سلسلہ برسوں سے قائم ہے۔ ان کے گھر سے رشتہ آئے اور منع ہو جائے، یہ ان کے لیے بڑی سبکی کی بات ہے۔ جس طرح بھی کہوں محسوس کر لیں گے۔ وہ ایک باثر آدمی ہے۔ باثر آدمی کے دل میں کینہ جلدی بیٹھتا ہے، اور سوچتا ہوں اس شہر سے تو پھر ستوت کے رشتے آنے سے رہے۔ نصرت کے ستار بجانے کا شوق، ان کی اعلیٰ تعلیم، لڑکوں لڑکیوں کے مشترکہ کالج میں درس و تدریس، میری ان کی شادی کی بھی ایک داستان ہے۔ یہاں سبھی واقف ہیں، وہ یہاں کی نہیں ہیں۔ شادی کے بہت دنوں کے بعد تو آس پاس کے لوگوں نے ان سے بات چیت شروع کی تھی۔ انکار کی صورت میں کہ آپ کو نواب صاحب کی جانب سے کسی نقصان کا اندیشہ ہے؟ سب سے بڑا نقصان تو تلے کے خاطر کا ہے میاں، کچھ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ عذر تو بہت سے کیے جا سکتے ہیں، اور کیا غلط ہوں گے؟ کہہ دیجئے آپ کو کچھ وقت چاہیے۔ آپ کے بڑے بھائی نے بھی خواہش ظاہر کی تھی، پہلے ان کی جانب سے بات صاف ہو جائے۔ ادھوری تعلیم کا بھی عذر کیا جا سکتا ہے کہ ستوت بی بی پہلے تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں۔ نواب صاحب ایک جہاں دیدہ آدمی ہیں، سمجھ آئیں گے۔ سمجھا کریں، وہ کوئی بادشاہ سلامت ہیں کیا؟ نامادگی میں ایسے عذر کیے جاتے ہیں، انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ نوابزادے کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہوگی؟ آپ کو اختیار ہے، ہر باپ کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی بیٹی کے لیے بہتر مستقبل کا فیصلہ کرے۔ رہی پٹنہ شہر میں آپ کے خاندان برادری والوں کی طرف سے رشتے آنے کی نا امیدی، تو کیا ہوگا؟ ستوت پڑھتی رہیں، اس دوران کوئی نہ کوئی انہیں خود بھی پسند آ سکتا ہے، مگر پھر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بالکل نہیں جناب، قطع نہیں۔ ہم سنجیدگی اور کشادہ دلی سے غور کریں گے۔ ہمیں خاندان ذات برادری سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں تو ستوت کے پسند کیے ہوئے فرض سے غرض ہوگی کہ وہ کیسا ہے، اور ستوت کی پسند ایسی ویسی نہیں ہوگی۔ اور کیا شادی ایسی ضروری ہے؟ میری زبان بہک گئی۔ اکبر علی خان چونک پڑے اور کچھ توقف کے بعد بولے، ہاں میاں، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ یہ شادی وادی کا رواج تو ابھی ابھی کا ہے، زندگی تو کروڑوں سال کی ہے۔ یہ شادی وادی کا رواج تو ابھی ابھی کا ہے، زندگی تو کروڑوں سال کی ہے۔ ہماری تو 10,000 سال پہلے کی آگہی، وہم و قیاس، آثار و قرائن کی بنیاد پر ہے۔ مگر شادی غالباً یوں ضروری ہے کہ اس زمانے کا دستور ہے۔ ہر زمانے کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے، اور وہی بات ہے، آدمی نہ ماضی میں رہ سکتا ہے نہ مستقبل میں، وہ تو محض اپنے حال میں رہتا ہے۔ ہر موجود زمانہ اس کا حاکم ہوتا ہے، اس کے قواعد، قوانین، ضابطوں، مطالبوں کی تکمیل کرنی پڑتی ہے۔ ہر موجود زمانے کے اپنے لہجے، زبان، لباس اور اپنا ایک رہن سہن ہوتا ہے۔ ہر موجود زمانے کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے۔ یوں کہیے کہ جو کچھ اس عہد میں ہے وہی منطق ہے۔ آپ نے خود ہی سوال اٹھایا اور خود ہی جواب دے دیا میاں، وہ شگفتگی سے بولے۔ یہ فکر ہی آدمی کو بھٹکاتی ہے اور فکر ہی راہ دکھاتی ہے۔ بہرحال آپ کا مشورہ صائب ہے، مجھے باوجہ یہ دونوں رشتے منظور نہیں ہیں، تو کوئی عذر تو پیش کرنا ہی ہوگا۔ آپ سے بات کر کے میرا سینہ ہلکا ہوا اور مجھے حوصلہ ہوا۔ انہوں نے کافی کے چند ہی گھونٹ لیے تھے اور اپنی باتوں میں گم ہو گئے تھے۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی۔ بہت دیر بعد ایمی نے سبزہ زار کا رخ کیا تو اس نے ہم دونوں کو دوبارہ گرم کافی بنا کے دی۔ مجھے کافی ایسی مرغوب نہیں تھی، لیکن اکبر علی خان کے سامنے منع نہ کیا جا سکا۔ شبنم اب محسوس ہونے لگی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور راہداری میں وقفے وقفے سے قدموں کی آہٹ گونجتی اور خاموشی میں ڈوب جاتی۔ میرا کچھ کہنا مناسب نہیں تھا۔ اکبر علی خان کو گھر واپسی کا کچھ خیال ہی نہیں تھا۔ کافی ختم کرنے کے بعد جیب سے انہوں نے کڑا ہوا ریشمی کپڑے کا بٹوا نکالا۔ بندھنیے سے شوق کریں گے؟ پان مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن نصرت کو پسند نہیں، اور انہیں نہیں تو مجھے بھی۔ انہوں نے بٹوا میرے آگے کر دیا۔ یہاں تو اس سے بندھنیا کہا جاتا ہے، کئی چیزوں کا مرکب ہے، منہ میں خوشبو بھی کر جاتی ہے۔ معلوم نہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک دو چٹکیاں لی۔ عموماً شادی کی تقریبات میں جو مہمان پان نہیں کھاتے انہیں یہ مسالہ پیش کیا جاتا ہے۔ واقعی خوش ذائقہ تھا۔ کیسا لگا؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ دلچسپ ہے۔ دلچسپ کی خوب کہی، وہ ہنس پڑے۔ یہ نصرت میری بیوی کے علاوہ میری نگراں بھی ہیں۔ ایسا خیال رکھتی ہیں کہ خود پر میرا اعتماد متزلزل ہو گیا ہے۔ ہر وقت انہیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی چوک ہو جائے گی، اور ہوتی بھی ہے۔ آپ بھی کیا کام ان کا خیال رکھتے ہوں گے؟ بھائی سچی بات یہ ہے، بڑے جتن کر کے نہیں حاصل کیا، مشکل سے حاصل کی ہوئی چیز کی قدر بھی بہت ہوتی ہے۔ پھر نصرت تو ہیں ہی قابل قدر، قابل ستائش، ان کا بھی یہی حال ہے۔ میرے لیے انہوں نے بڑی دیواریں پھلانگی ہیں۔ انہیں لگتا ہے میرے بغیر وہ اور ان کے بغیر میں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ ایسا کم ہوتا ہے۔ میں نے تعجب سے کہا، اس لحاظ سے آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنا کوئی مطلوب مل گیا۔ کسی کو اس کا اپنا مطلوب مل جائے تو دنیا مل جاتی ہے۔ میں واقعی خود کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں۔ خدا کرے آپ دونوں میں ایسی یگانگت رہے۔ مجھے شاید یہی کہنا چاہیے تھا۔ ہاں، ان کا لہجہ حسرتی سا ہو گیا۔ بس دعا کریں ایسے ہی سارا کچھ بنا رہے۔ انہوں نے دستی گھڑی دیکھی اور انگڑائی سی لے کے بولے، میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے۔ آج میں سوچ کے آیا تھا کہ دیر تک آپ کے پاس بیٹھوں گا، مگر سچ پوچھیے تو جی بھرا نہیں۔ تو بیٹھیے نا کچھ دیر اور، میں نے بظاہر تکلفاً کہا۔
خود میرا جی بھی ان کی باتوں میں لگ رہا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد تو مجھے اپنے ساتھ ہی رہنا تھا، اور جانے کیوں میں اپنا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ تو اپنے بارے میں کچھ بتاتے نہیں، میں ہی فضول گوئیاں کرتا رہتا ہوں۔ ان کے شکایتی لہجے میں ناز برداری بھی شامل تھی۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ بہت سے سوال دماغ میں اٹھتے ہیں، مثلاً کیا کیا؟ یہی کہ میاں اب ایسی بھی آپ کی عمر نہیں ہے، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، مگر ایک عجیب تپش سی، ایک تلاطم سا کچھ میں نے آپ کے چہرے پر محسوس کیا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس خامی پر؟ نہیں جناب، یوں نہیں، ایسے مت ٹالیے، یہ اضطراب بے سبب تو نہیں ہوگا؟ ہو سکے تو کچھ بتائیے، اور اگر ناگواری کا باعث ہو تو بخدا بالکل نہیں۔ آپ سے میرا تعلق آپ کے بارے میں میری واقفیت سے بندھا ہوا نہیں ہے، یہ تو آپ کی بڑائی ہے۔ بڑائی کیا؟ وہ بے بسی کے انداز میں بولے۔ کوئی اچھا لگ جائے پھر اور کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا لگنے نہ لگنے کا معاملہ تو دل کا ہے، دماغ کا نہیں، اور کچھ جاننے کا اشتیاق تو فطری ہے، لیکن لازم نہیں، کم سے کم میرے لیے۔ کیا بتاؤں؟ میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ نہ بتائیے، انہوں نے سر جھٹک کے کہا۔ جانے دیجیے، بتانے کو کچھ اچھا نہیں ہے، برا بھی نہیں ہوگا، شاید اسی کو حسن ظن کہتے ہیں۔ نہیں، یقین ہے برا کچھ نہیں، مختلف ضرور ہوگا، کچھ الگ ہوگا صاحب۔ ان کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میں تو کہوں گا میں نے آپ جیسا نوجوان نہیں دیکھا، اور ایسا نہیں کہ دنیا نہیں دیکھی، دنیا کو بھی اچھا خاصا دیکھا پڑا اور سنا ہے۔ وکالت میں تو آئے دن حیران کن واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن میں چپ رہا اور سوچتا رہا انہیں کیا بتاؤں کیا نہیں۔ یہ آپ کے سفر کا مشغلہ بے جواز تو نہیں ہونا چاہیے؟ میری خاموشی پر انہوں نے جیسے مجھے تنکا چبھویا۔ سیر و تفریح بھی تو ایک جواز ہوتی ہے، تو کیا بس یہی؟ نہیں صاحب نہیں، کسی کی تلاش ہے، میں نے سانس بھر کے کہا۔ تلاش؟ ان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ ایک صاحب کی، ان کا نام مولوی محمد شفیق ہے۔ مولوی محمد شفیق، انہوں نے تجسس سے دہرایا۔ کس وجہ سے؟ ان کے پاس ایک امانت ہے۔ امانت؟ روپے پیسے کی تو نہیں ہوگی؟ ان کے وثوق پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے سر ہلا کے تائید کی۔ کب سے وہ کھوئے ہوئے؟ 10 سال سے اوپر ہو گئے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اور 10 سال سے آپ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کوئی 3-4 سال سے۔ 7 سال میں نے جیل میں گزارے تھے، اس لیے انہیں تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ جیل میں؟ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کہہ رہے ہیں میاں آپ؟ کس جرم میں؟ 7 سال کا مطلب ہے کوئی بڑا جرم؟ ان کی آواز بدل گئی۔ دوہرے قتل کے جرم میں۔ میں نے سر جھکا لیا، ان کا جسم بل کھا گیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے قتل کی وجہ اور سزا کاٹنے کے بارے میں مختصراً انہیں بتانا شروع کیا تو ان کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا اور وہ گنگ بیٹھے رہے۔ میں نے تفصیل سے اجتناب کیا تھا، لیکن ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ دیر تک وہ گمسم مجھے دیکھا کہ آپ کا تعلق کیا شہر سے ہے؟ انہوں نے مضطرب آواز میں پوچھا۔ کبھی تھا، اب تو کئی شہروں سے ہے، اور گھر میں رہنے کا موقع تو کم ہی ملتا ہے، بس گھومتے رہتے ہیں، شہروں گلی گلی، اور مولوی صاحب کے نام کی صدائیں لگاتے پھرتے ہیں۔ میری آواز بیٹھنے لگی۔ اوہ ہو، انہوں نے جھجھلی لی۔ اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا؟ کئی جگہ، مراد آباد، جیسلمیر، حیدرآباد، ریاست رامپور کے قصے، نگریہ سادات، بس آنکھ میں چولی سی ہوتی رہی۔ جہاں جہاں بھی ہم پہنچے اس جگہ سے وہ جا چکے تھے۔ حیدرآباد میں یہ اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ ملنا چاہتے تو ان کے لیے مجھ تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے کئی جگہ اپنا پتہ چھوڑا، کولکتہ جیل سے وٹھل بھائی تک، اور وہاں سے مجھ تک۔ وہ آسانی سے مجھ تک پہنچ سکتے تھے، مگر وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میں سزا یافتہ، میں اب اس کے لائق نہیں رہا، اور اب وہی اس کے سب کچھ ہیں۔ بہرحال کسی دن ہم ان تک پہنچ ہی جائیں گے، یا خود ہی تھک کے وہ میرا رخ کریں گے۔ جیسلمیر میں مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کا نام بدل کے نرجس بانو رکھ دیا ہے، اور اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ وہ تنہا زندگی گزارتے رہے تھے، ظاہر ہے اتنے عرصے اسے اپنی چھاؤں، اپنی پناہ میں رکھنے کے بعد اسے جدائی کا تصور ہی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ کون انہیں بتایا کہ مجھ سے اس کا ملنا، اپنی بیٹی سے ان کی دوری نہیں ہے؟ ان کا تو بڑا احسان ہے کہ وہ اتنے عرصے تک اس کی پاسبانی کرتے رہے۔ وہ اس وقت اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو اس کا کیا حال ہوتا؟ وہ تو شاید زندہ نہ رہتی، پھر میں بھی کہاں جاتا۔ مولوی صاحب اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں۔ ان کی نگرانی اور احسار اپنی جگہ، وہ تو میرے آسرے پر ہی زندہ رہی ہے۔ وہ مسلسل میری تلاش کے بہانے بناتے رہے ہوں گے، لیکن کب تک؟ ایک دن انہیں سمجھنا چاہیے، ایک دن اس کی امید ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ جس دن ایسا ہوا، تب میری آواز حلق میں پھنس گئی اور میں نے اپنا منہ چھپا لیا۔ نہ میاں۔ اکبر علی خان کرسی سے اٹھ کے بے تابانہ میرے پاس آ گئے، اور انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ میرے پیارے، میری جان، آپ تو اب تو بہت باہمت نوجوان ہیں۔ یہ کیا؟ نہیں میاں، بالکل نہیں، یہ آنسو آپ کو زیب نہیں دیتے۔ ان کی تسلی دلا سے میری آنکھیں اور دھندلانے لگیں۔ انہوں نے راہدری میں ایمی کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے مجھے کوہنی ماری۔
جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے خود پر قابو ہی نہیں رہا۔ وہ میری کمر ٹھوکتے ہوئے بولے، دیکھنا ایک دن بہت جلد، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی مراد بھر آئے گی۔ آپ کی لگن سچی ہے، آپ کا ایک عزم ہے تو یہ عزم رائے گا نہیں جائے گا میاں، مگر یہ سفر میں جگہ جگہ بار بار یہ رکاوٹیں جو آ جاتی ہیں، ہم کسی سے سروکار نہیں رکھنا چاہتے مگر اچانک دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، جیسے یہاں بتائیے میرا کیا قصور تھا؟ کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں آپ کو، کہاں کیسے کیسے حادثوں انہونیوں سے واسطہ پڑا۔ کچھ نہ بتائیے اب، پھر صحیح کل صحیح۔ بخدا مجھے اندازہ نہیں تھا یہ ذکر آپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ سن کے میری حالت اضطرابی ہے، آپ پر کیا گزرتی رہی ہوگی۔ اب میری سمجھ میں بہت کچھ آ چکا ہے، خدا آپ کو سکون دے۔ میرا قیاس غلط نہیں تھا، آپ کی آنکھوں اور چہرے پر یہ غبار حالی از علت نہیں ہوگا، لیکن اتنا کچھ میرے سان و گمان میں بھی نہ تھا۔ کاش میرے پاس کوئی مداوع ہوتا، میں کچھ کر سکتا، مگر ہاں یہ ممکن ہے کہ اب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، جیسے بھائی صاحب آپ کے ساتھ رہتے ہیں، میں بھی جگہ جگہ شہر شہر گلی گلی انہیں تلاش کروں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سمت جائیں میں دوسری۔ نصرت کو میں یہ سارا کچھ بتاؤں گا تو وہ مجھے نہیں روکیں گی بلکہ حوصلہ افزائی کریں گی۔ میں بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ایمی نے آ کے بتایا کہ ایک بچ چکا ہے، اس کا اشارہ واضح تھا۔ اکبر علی خان نے دستی گھڑی دیکھی اور اضطراری لہجے میں بولے، مجھے اب چلنا چاہیے، جانے کو جی نہیں چاہتا، دیر کا کہہ کے آیا تھا، نہ آنے کا کہہ کے آتا تو بات دوسری ہوتی۔ خاصی رات ہو گئی ہے، کل صبح جلدی آ جاؤں گا، صبح تک کولکاتہ سے بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ بھائی صاحب بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ تشویش کی کوئی بات نہیں، کل آپ کو کچھ فراغت ہو جائے گی، پھر بیٹھیں گے اور سوچیں گے۔ میں اچھا منتظم بھی ہوں، دیکھیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے سکون کی تلقین کر رہے تھے لیکن خود ان پر ہے جان سا طاری تھا۔ حرکات و سکنات میں بڑی بےقراری تھی، وہ منع کر رہے تھے لیکن صدر دروازے تک مجھے ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ راستے میں ان کی دلجوئی کے لیے میں نے کہا، آپ یہاں گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں شکوہ کر رہے تھے۔ اس وقت میں کہتے رہ گیا، چند دنوں کے لیے صحیح آپ بھابھی صاحبہ اور بچے فیض آباد آئے، وہاں ہماری حویلی میں شاید وہ لوگ مل جائیں جن کی آپ کو تلاش ہے، وہاں آپ کا دل ضرور لگے گا۔ میری کوشش کامیاب ہوئی، انہوں نے جوشیلے انداز میں حامی بھر لی۔ میں نے کہا، وہاں ایک گھر ہے بہت سے گھروں سے الگ، یوں سمجھیے کہ خود بخود ایسا کچھ بس گیا یا ہو گیا ہے۔ وہاں ایک زری ہے، میں کہتا رہتا ہوں کہ پھولوں کے خمیر سے اس کا جسم بنا ہے اور نس نس میں اس کی شہد سمایا ہوا ہے۔ اور وہاں ایک زری ہی نہیں، چھوٹا بھائی جہانگیر بھی ہے، خانم ہے اور نسا ہے، دونوں بہت اچھا گاتی ہیں، اور سلمیٰ ہے، زہرا ہے، فروزہ، یاسمین ہے، سب کی اپنی اپنی داستان ہے۔ کیا نام لیا آپ نے آخری نام؟ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے یاد آیا، فروزہ اور یاسمین کے باپ پٹنے ہی سے آسنسول گئے تھے اور درس و تدریس ہی سے وابستہ تھے، شاید آپ جانتے ہوں، وہ پہلے اسی شہر میں رہتی تھی، ان کے باپ یہاں پروفیسر تھے۔ ہاں میاں، آپ جمال الدین سیفی کی بیٹیوں کی بات تو نہیں کر رہے؟ ان کے والد ایک جید عالم تھے، فارسی اور مشرقی علوم کے ماہر۔ ان کے گھر تو ہمارا خوب آنا جانا تھا، ان کی دو بہت پیاری بچیوں سے بھی اپنی بچیوں کا بڑا میل ملاپ تھا، مگر وہ آپ کے یہاں فیض آباد میں؟ وہ جذبز ہونے لگے۔ ہم انہیں آسنسول سے فیض آباد لے آئے ہیں، بہت لمبا قصہ ہے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، کل بتاؤں گا۔ پروفیسر صاحب کو تو آسنسول میں انتقال ہو گیا تھا، ان کے دوست سید محمود علی انہیں آسنسول لے گئے تھے، دونوں میں گہری دوستی تھی۔ میں بھی 1-2 روز کے لیے سید صاحب کے مہمان خانے میں مہمان رہا ہوں۔ کیا مہمان خانہ ہے، بہت متواضع آدمی ہے وہ، بڑے امرنج۔ اسی نے اپنے دوست فروزہ اور یاسمین کے باپ کو ختم کر دیا تھا، اس کے بعد اس نے ان کی ماں خانم فرخ سے شادی کر لی اور اسے بھی ختم کر دیا۔ وہ اچھل سے گئے اور ان کی آواز میں تندی آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے پوری بات بتائیے، کل صبح آپ کو بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے اب نیند نہیں آئے گی میاں۔ کچھ بتائے بغیر چارہ نہیں تھا، میں نے تو ان کی دھند دور کرنے کے لیے حویلی کا ذکر چھیڑا تھا، کیا معلوم تھا کہ وہ فروزہ اور یاسمین سے واقف ہوں گے۔ میں نے سرسری طور پر آسنسول میں پیش آنے والا احوال بتا کے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس اختصار سے وہ اور بے چین ہو گئے۔ میں نے کہا، اب کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، پہلے فروزہ اور یاسمین کو سید محمود علی کے چنگل اس کے زندہ سے نکالنا ضروری تھا، اس لیے اسے کچھ مہلت مل گئی، اس کا حساب باقی ہے اور ہمیں دوبارہ جانا ہے، پروفیسر کے اثاثوں کا حساب لینا ہے کہ وہ فروزہ اور یاسمین کا حق ہے۔ عدالتی کارروائی کی ضرورت پڑی تو فروزہ یاسمین اور نصیر بابا کے علاوہ کچھ اور شہادتیں حاصل کرنا ہے۔ سید محمود علی کو اس کے انجام تک نہیں پہنچایا تو فروزہ اور یاسمین سے ناانصافی ہوگی۔ اب وہ ہماری ذمہ داری ہیں، دیکھنے، سننے، بولنے اور سوچنے کی ایک استطاعت ہوتی ہے۔
آدمی اتنی حیرتیں ہی برداشت کر سکتا ہے جتنی اس کی سمائی ہے۔ فروزہ اور یاسمین کا واقعہ مستجد تھا۔ اکبر علی خان شدید کشمکش سے دوچار نظر آتے تھے۔ اب انہیں سوال کرنے کا بھی یارہ نہیں تھا۔ انہیں مجھ پر یقین تھا کہ میں ان سے کچھ غلط نہیں کہوں گا۔ مجھ پر ان کا یہ یقین ان کے لیے مزید رنج و اضطراب کا باعث ہونا چاہیے تھا۔ کسی جھوٹ اور مبالغے کا شائبہ ہو تو آدمی اتنا حیران و پریشان نہیں ہوتا۔ میری گزارش پر کہ ہم دوبارہ بھی ملیں گے اور کل صبح ہی انہوں نے صدر دروازے کا رخ کیا اور پھر کچھ بھی نہیں کہا۔ ان کی خاموشی کا تلاطم اور شور میری آنکھیں دیکھ رہی اور میرے کان سن رہے تھے۔ صدر دروازے کے بیچوں بیچ وردی پوش دربان موڑے پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ دور سے اس نے ہماری آہٹیں سن لیں۔ سٹ پٹاتا اٹھ کھڑا ہوا، سیلیوٹ کے انداز میں سلام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے باہر پولیس کا پہرا تھا۔ بائیں طرف بینچوں پر چار دیواری سے کمر ٹکائے اوندے بیٹھے ہوئے چند سپاہی بھی مستعد ہو گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ارد گرد کی عمارتیں بھی جیسے سو رہی ہوں۔ کچھ فاصلے پر دو تانگے موجود تھے۔ ایک کو میں نے آواز دی تو دوسرا بھی بیدار ہو گیا۔ آس پاس چھائے سکوت سے مجھے گھبراہٹ ہوئی اور میں نے اکبر علی خان سے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلتا ہوں، انہیں گھر پہنچا کے اسی تانگے میں واپس آ جاؤں گا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اعتماد سے بولے، یہ میرا شہر ہے میاں۔ مجھ سے گلے مل کے تانگے میں بیٹھا چاہتے تھے کہ رک گئے اور میرا ہاتھ تھام کے مجھے ایک قدم دور لے گئے اور سرگوشی میں کہنے لگے، ایک بات کہنی تھی آپ سے، بس یوں ہی۔ صبح تک کولکاتہ سے تو کوئی آ ہی جائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مدا کے ٹھکانے پر جانے کا خیال ہی چھوڑ دیں؟ میری درخواست ہے کہ مگر میرا چاقو اس کے پاس ہے، اسے واپس لینا ہے۔ یہ اڈوں کی روایت ہے، وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ میری آواز بیٹھ گئی تھی۔ کوئی اور صورت نکال لیجیے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، سوچ لیجیے۔ نہیں، آپ کو میری ناکامی کا اندیشہ تو نہیں؟ بے شک یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جانا تو ہے، جانا تو چاہیے، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیے۔ ہو سکے تو نظر ثانی کیجیے، میری التجا ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، صبح بات ہوگی، کسی دوسری صورت پر غور کریں گے۔ انہوں نے میرے گال تھپکے اور تانگے میں بیٹھ کے سناٹے میں تانگے کی آواز دور تک گونجتی رہی جب تک تانگا نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ ایمی جاگ رہی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں میرے داخل ہوتے ہی ناراض ہونے لگی۔ اب تم بھی کچھ دیر آرام کر لو، میں دیکھ رہی ہوں تم اپنے آپ سے بہت زیادتی کر رہے ہو، نوجوانی کو اتنا زیر بار نہیں کرتے میرے پیارے بچے۔ صوفے پر بیٹھ کے میں نے پیر پھیلا دیے اور میرا جسم بکھر سا گیا۔ ایمی بھی میرے پاس بیٹھ گئی اور اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سر میں درد تو نہیں؟ اس کی آواز سے شفقت چھلک رہی تھی۔ نہیں، بس کچھ تھکن سی ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ وہ تو ہوگی نا، گوشت پوست ہی کے بنے ہو، تم ایسے نہیں آرام کرو گے؟ میں تمہیں نیند کی گولیاں دیتی ہوں، تمہیں ایک گہری نیند کی ضرورت ہے۔ جبری آرام تو نہیں ہوا، میں نے ہنس کے کہا۔ جو بچے کہنا نہیں مانتے انہیں اسی طرح قابو میں کیا جاتا ہے۔ اب سیدھی طرح اٹھ کے اپنے بستر پر جاؤ، چلو اٹھو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھا دیا اور بستر تک لے آئی۔ میں بستر پر دراز ہوا تو اس نے میرے پیر چادر سے ڈھانپ دیے اور سرہانے بیٹھ کے میری پیشانی اور بال سہلانے لگی۔ مجھے امی یاد آ گئی۔ کبھی کبھی بستر پر لیٹا میں چھت اور دیواریں تکتا رہتا تھا۔ رات کو میری کھلی آنکھیں دیکھ کے امی بھی کچھ اسی طرح میرے سرہانے آ کے سر دباتی اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی تھی۔ اسی میں مجھے نیند آ جاتی تھی۔ آج بھی یہی ہوا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کب آنکھ لگی اور کب ایمی سرہانے سے اٹھی۔ صبح ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے تھے۔ نیند کا دورانیہ زندگی میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ نیند تو نصف موت ہے۔ صبح کمرے میں وارڈ بوائے کی کٹ پٹ سے میری آنکھ کھلی۔ منہ ہاتھ دھو کے میں باہر آیا تو ایمی نے ناشتہ تیار رکھا تھا۔ 8 بج رہے تھے۔ ابھی تک جامو جمرو زورا میں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ شاید انہیں وقت پر تار نہیں مل سکا ہو۔ بہرحال صبح بٹھل کی حالت کچھ اور بہتر نظر آ رہی تھی۔ میری آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ میں نے دنستہ اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر رائے کو آنا ہی تھا۔ میں نے بٹھل کو بتانا چاہا تھا کہ کولکاتہ تار دے دیا ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی آنے والا ہی ہوگا، لیکن اس کے دماغ پر زور پڑنے کے خیال سے میں رک گیا۔ ڈاکٹر رائے ٹھیک 10 بجے آئے۔ اس کے ساتھ 2 نوجوان ڈاکٹر بھی تھے۔ جانے کیوں اس نے کچھ دیر کے لیے مجھے کمرے سے باہر چلے جانے کی ہدایت کی۔ کسی ایک سوال کا محل نہیں تھا۔ میں خاموشی سے باہر آ گیا اور میرے نکلنے کے بعد ایمی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں راہداری کے ساتھ بچھے سبززار پر آ کے بیٹھ گیا۔ اکبر علی خان کسی وقت بھی آ سکتے تھے۔ رات انہوں نے کہا تھا ساتھ ہی ناشتہ کریں گے۔ ڈاکٹر رائے کو کمرے میں ٹھہرے 15 منٹ ہوئے ہوں گے۔ راہداری کے کونے پر اکبر علی خان کا ملازم لڑکا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور وہ خاصا بدحواس نظر آ رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور میں فوراً کرسی سے اٹھ گیا۔ لڑکا کمرے میں داخل ہوا چاہتا تھا کہ دروازہ بند دیکھ کے منتشر ہوا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں بتایا، بڑے صاحب کا خون ہو گیا۔
یہ کہتے ہی وہ رونے اور بلکنے لگا۔ مجھے اپنے ہوش و حواس پر شبہ ہوا، لیکن لڑکے نے وہی کہا تھا جو میں نے سنا تھا، اور وہ وہی لڑکا تھا جو اکبر علی خان کے ساتھ آتا رہا تھا۔ بڑے صاحب کا خون ہو گیا صاحب، وہ بلک رہا تھا اور میری ٹانگوں سے لپٹ کے اس نے واویلا شروع کر دیا تھا۔ کیا میں نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، کیا بک رہے ہو؟ کون بڑے صاحب؟ اس سے پہلے کہ میں اسے ٹھوکر مار کے خود سے دور کرتا، اپنے پیروں سے اٹھا کے اسے تماچے مارتا، اس نے ہذیانی انداز میں بتایا کہ صبح نماز کے وقت مسجد جانے کے لیے لوگ باہر نکلے تو انہوں نے مسجد اور اکبر علی خان کے گھر کے نزدیک باغیچے کی باڑ میں ان کی لاش دیکھی، خون میں لت پت۔